السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ 20ویں صدی سے پہلے کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ہماری کائنات گول ہے، لیکن آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے یہ واضح کر دیا کہ ہماری کائنات متوازی اور ململ کے کپڑے کی طرح ہے، جس میں اگر کسی چیز یا آبجیکٹ کو رکھیں تو وہ اپنے وزن کے مطابق اس میں ڈپ ہو جاتی ہے، یعنی جتنا کسی آبجیکٹ کا وزن زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے گرد بڑا گڑھا بنے گا اور اتنی ہی زیادہ اس کے گرد متاثرہ حصوں میں گریویٹیشنل فورس پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گریویٹیشنل فورس کے احاطے میں جو بھی چیز موجود ہوگی وہ اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ہم اپنے سولر سسٹم کی مثال لیتے ہیں۔ ہماری زمین اپنے ماس کی وجہ سے خلا میں جتنا زیادہ ڈپ ہے، اس کا اثر ہمارے چاند تک موجود ہے، حالانکہ چاند ہماری زمین سے 4 گنا چھوٹا ہے، تبھی تو ہماری زمین کے گرد گھومنے پر مجبور ہے، جو کہ ہماری زمین کی قوت کشش یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہے۔ اسی طرز عمل کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج چونکہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اسی لیے سورج کی گریویٹیشنل فورس کے اثرات پلوٹو تک موجود ہیں، حالانکہ موجودہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ پلوٹو سورج کے کم کشش والے حصے میں ہونے کی وجہ سے سولر سسٹم سے نکل گیا ہوا ہے اور کائنات میں کہیں آزادانہ گھوم رہا ہے، حالانکہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت سولر سسٹم میں دوبارہ ان ہو سکتا ہے۔ بگ کرنچ تھیوری کے مطابق ہر چیز جو ہماری کائنات میں موجود ہے، جو بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی، سمٹ کر دوبارہ ایک نقطے میں بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ سائنس اس نظریے پر یقین رکھتی ہے کہ ہماری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی جیسے وجود میں آئی تھی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے اسے تخلیق کیا تھا اسی طرح اسے واپس بھی کر دیں گے۔ اسی نظریے کو آج کی موجودہ سائنس بگ کرنچ تھیوری کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جس کو 1400 سال پہلے قرآن کریم نے بیان فرمایا، جب کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ اس آیت میں ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ بات انتہائی غور طلب ہے کیونکہ کاغذ کو تہ لگا کر لپیٹنے کی بات کی گئی ہے، اور تہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو۔ یہ اس پرانے نظریے کی نفی ہے جس کے مطابق کائنات بیضوی یا گول ہے، جبکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد موجودہ سائنس اس نظریے کو منوعاً تسلیم کرتی ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آسمانیں یا کائنات موجود ہیں۔ کیا سائنس اور قرآن کے نظریات میں کچھ ہم آہنگی ہے یا پھر تصادم پایا جاتا ہے؟ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری اس پراسرار کائنات کے علاوہ ایسی اور کئی کائناتیں موجود ہیں، اور ان کو ملٹی یونیورسز کہہ دیا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو کہ ان کے مطابق ہماری اس کائنات کے علاوہ ایسی اور کئی کائناتیں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کا پورا جسم شیل ہو چکا تھا اور وہ اپنے لیکچر آنکھوں کی پلکوں کے ذریعے ڈیلیور کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے محقق تھے جن کی تحقیق سے پوری دنیا کے سائنٹسٹ چکرا کر رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جایا جا سکتا ہے، اور ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے لیے بلیک ہولز واسطے کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس بات نے سائنسی دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں فرمان عالی شان موجود ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے احکامات اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اس قرآنک وزڈم سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ محض ایک آسمان نہیں، بلکہ اس جیسے 7 آسمان یا کائناتیں اور بھی ہیں جن کو ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری سوچ کی حد سے بھی زیادہ دور ہیں، اور اسی طرح یہ نظریہ زمینوں کے لیے بھی ہے۔ ایک سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے زمین کے گرد وہ لیئر یا تہیں تو نہیں جو ہماری زمین کو خلا سے آنے والی ریڈیشنز اور خطرات سے بچاتی ہیں، جن میں اوزون لیئر، ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، ایگزوسفیئر یا زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ وغیرہ ہیں، جو کہ زمین پر زندگی کے وجود اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اگر یہ لیئرز موجود نہ ہوں تو زمین پر زندگی ممکن نہیں، لیکن موجودہ سائنس اور قرآنک وزڈم سے یہ بات کلیئر ہے کہ یہ جن آسمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ لیئرز نہیں ہیں۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں 250 سے زیادہ بار آسمان کا ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں یعنی آسمان اور اسی طرح کی 7 زمینیں اور ان میں مختلف قسم کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ جیسا کہ ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے اور جو اب تک موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج روز روشن کی طرح واضح دلیل ہے، جس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری براق پر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ براق برق کی جمع ہے اور برق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روشنی یا بجلی۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار سے موو کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے ٹائم رک جاتا ہے، لیکن موجودہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسا آبجیکٹ نہیں ہے جو روشنی کی رفتار سے زیادہ سپیڈ سے موو کر سکے یا روشنی کی سپیڈ سے موو کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کی رفتار سے 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، جس میں پہلے آسمان کو رقیہ، دوسرے کو معون، تیسرے کو ملکوت، چوتھا زہرہ، 5واں مزینہ، چھٹا خاصہ، جبکہ 7واں آسمان لابیہ یا دامیہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ پہلے آسمان کی یہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور خوبصورت ہے، جبکہ دوسرے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات کروائی۔ اس آسمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوہے سے بنا ہوا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، جبکہ تیسرا آسمان تانبے سے بنایا گیا ہے اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جبکہ چوتھے آسمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سفید چاندی سے بنا ہوا ہے اور یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، یہ سرخ سونے سے بنا ہوا ہے۔ 6واں آسمان چمکدار موتیوں سے بنا ہوا ہے اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جبکہ 7واں آسمان جو سب آسمانوں میں آخری آسمان ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس جگہ پر بیت المعمور موجود ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے جو ایک دفعہ طواف کرتے ہیں ان کی قیامت تک دوبارہ باری کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ سدرۃ المنتہا جو ہر طرح کی مخلوق کی آخری حد ہے اور اگر اس سے آگے وہ بڑھنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بیری کے درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ یہ میری آخری حد ہے اور اگر میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے اوپر اللہ رب العزت کا عرش پاک موجود ہے اور اس ساری کائناتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ احکامات وصول ہوتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ احکامات تمام انبیاء تک پہنچاتے رہے۔ چونکہ یہ قرآنک وزڈم ہے کہ ہر چیز کو موت آنی ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو ان سے الگ بنایا گیا کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ آج کی موجودہ سائنس ملٹی یونیورسز کے تصور جسے ملٹیپل تھیوری کہتے ہیں کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ایک کائنات دوسری کائنات کے مقابلے میں پیرالل ہے اور وہ ایک دوسرے سے کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ ایک نوری سال اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے ایک پورا سال موو کرتے رہیں تو جتنا فاصلہ کور کریں گے وہ ایک نوری سال کے برابر ہوگا۔ موجودہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ دوسری کائنات تیسری کائنات سے اور تیسری کائنات چوتھی کائنات سے بلینز آف لائٹ ایئرس کے فاصلے پر موجود ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ اس پر موجودہ زمانے کے تمام سائنسدانوں کا پورا یقین ہے۔ اس ملٹی یونیورس کے تصور کو اگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت عمدہ وضاحت کی۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسا کہ کسی صحرا میں موجود ایک انگوٹھی، یعنی ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی کچھ حیثیت نہیں ہو سکتی، مطلب جیسے کچھ بھی موجود نہ ہو۔ اس طرح مزید ارشاد فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی 7 آسمان ایک دوسرے کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک بڑے ہیں اور ان سب کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش پاک موجود ہے جو کہ انتہائی بڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرح ہیں۔ موجودہ دور کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں ہماری پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات جسے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں 10⁻23 گنا ہے۔ جس کائنات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کا سائز 46 کروڑ نوری سال کے برابر ہے، یعنی 46 بلین لائٹ ایئرز۔ اگر ہم پہلے آسمان کا سائز جاننا چاہیں تو ہمیں ایکچول یونیورس کے سائز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، اور جو آنسر آئے گا وہ پہلے آسمان کا سائز ہوگا، یعنی انسانی تصور سے کہیں زیادہ۔ اس بے پناہ ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان اس قابل نہیں ہو سکا کہ پہلے آسمان کا سرا تک ڈھونڈ پائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اس زمین اور آسمان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، جس کی حد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مقرر کی ہے۔ امید ہے میری اس آج کی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ شکریہ۔